अस्सलाम वालेकुम। जीसीटीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा शेख। आज का प्रोग्राम हमारा पीका लॉ के बारे में है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, मियां ज़ुहैब एडवोकेट। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी, मेरा आपसे सवाल है कि पीका लॉ क्या है? जी, पीका है जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। ये 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, एनेक्ट हुआ, और इसका जो है ना पर्पस ये था कि इंटरनेट चूँकि तकरीबन सन 2000 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद बढ़ती आबादी और बढ़ते इस्तेमाल के साथ जो है ना साइबर क्राइम या इंटरनेट के हवाले से क्राइम भी बढ़े, तो उनकी रोकथाम के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनका जो ट्रायल है किस कोर्ट में होगा, किस तरह से होगा, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए पीका इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आप काइंडली ब्रीफली एक थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि हमारी ऑडियंस को इजीली समझ आए कि साइबर क्राइम क्या है। अच्छा, इस तरह है कि आमतौर पे मैं आम सी मिसाल देता हूँ, जैसे इंटरनेट के ज़रिए किसी को कोई गलत चीज़ बेच देना, किसी को बेवकूफ़ बना के चीज़ें सेल कर देना, या किसी की आइडेंटिटी स्टोल कर लेना, व्हाट्सएप वगैरह है या फेसबुक है। साइबर क्राइम बेसिकली जो पीका है ये डील करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को और डाटा को, आपकी आइडेंटिटी को। तो किसी की आइडेंटिटी को स्टोर कर लेना, किसी का कोई प्राइवेट डाटा लीक कर लेना, स्टोर कर लेना, या अनऑथराइज एक्सेस हासिल कर लेना जिसकी आपको इजाज़त नहीं है, आप गलत तरीके से उसके प्राइवेट डाटा, पर्सनल डाटा उस तक पहुंच जाना, ये सारा साइबर क्राइम में आता है। सर, आपके ख्याल में डिजिटल सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस ना होना किस तरह से लोगों के लिए मसला बन सकता है? अच्छा, डिजिटल सोसाइटी में आमतौर पे सबसे पहले जहाँ पे किसी का राइट एस्टेब्लिश होता है, उसी राइट को लेकर बाकी सारे लोगों की लाइबिलिटी एस्टेब्लिश होती है कि एक बंदे का अगर राइट है तो बाकी सारी दुनिया की लाइबिलिटी है कि उसके राइट को देखें, मद्देनजर रखें और उसकी ऑनर करें, प्रोटेक्ट करें उसे। अगर प्रोटेक्ट नहीं करते तो साइबर क्राइम लॉज या जो पीका है वो एप्लीकेबल होता है। तो हमारी लेटेस्ट सोसाइटी में जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसी तरह से इसका इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे या उसके कवानीन नहीं बनाएंगे, सज़ा नहीं देंगे लोगों को साइबर क्राइम या उसके जराइम करने पे, तो ये तो पैनिक सिचुएशन हो जाएगी इस तरह। सर, अब आप किसी केस की एग्जांपल दें जो पीका के थ्रू सॉल्व हुआ हो। अच्छा, मेरे पास एक क्लाइंट आई खातून, उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं, उनका छोटा बटन वाला मोबाइल था, मैसेजेस आ रहे हैं कि हर माह मेरे नाम पे एक सिम निकल रही है और मुझे नहीं पता कौन निकलवा रहा है, और वो सिम ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई यूज कर रहा होगा। तो हमने जब अपने तौर पे उसको प्रोब किया और देखा तो पता चला कि वो खातून रजिस्टर्ड है, ये जो कफालत प्रोग्राम है इसमें गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। वो जिस दुकानदार से पैसे रिसीव करने जाते हैं, वो दुकानदार वो उस बायोमेट्रिक डिवाइस पे तो अंगूठा लगवाता है उनका जिसके जरिए उनके पैसे निकलने हैं, और उसके अलावा वो दूसरी सिम्स वाली बायोमेट्रिक जो है उस पे भी उनका अंगूठा लगा के हर माह उनके नाम पे एक सिम एक्स्ट्रा निकाल रहा है। तो जब हमें पता चला तो हमारे ऑफिस ने उसकी कंप्लेन वगैरह फाइल की, और जो साइबर क्राइम एजेंसी है हमारे गुजरांवाला की, उसको कंप्लेन प्रॉपर्ली फाइल की गई, उन्होंने प्रोब किया, इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रॉपर एफआईआर लॉन्च हुई, और एफआईआर लॉन्च होने के बाद उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लेके उन खातून के नाम पे जो सिम्स थी उनको जो है ना ब्लॉक कराया। सबसे पहले तो ब्लॉक कराने के बाद उनके नाम से अनरजिस्टर्ड कर दिया। तो इस तरह उनकी दाद रसी हुई, और मुलजम जो था उसको प्रॉपरली बिहाइंड द बार्स रखा गया, उसकी बेल वगैरह हो गई। अभी उसका ट्रायल चल रहा है। अभी अगर उनका कोई आपस में पैचअप नहीं होता या वो माफ़ी वगैरह नहीं मांगता, सुलह नहीं करता, तो उस मुलजम को 3 साल की सज़ा होगी और तकरीबन 20 लाख जुर्माना होगा इसमें। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप लोगों को क्या सजेशन देंगे? अच्छा, 2 तरह की हैं। जो तो लोग आइडेंटिटी को स्टोल करते हैं, उनके लिए फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ने बताया हुआ है कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है। आप अपना नंबर कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल या अकाउंट के साथ, तो जब भी कोई लॉग इन होने की कोशिश करेगा आपके अकाउंट पे अनऑथराइजली, तो आपको एक मैसेज आएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने उसका अथेंटिकेशन देनी है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर ऑनलाइन होगा। ये तो हो गया आइडेंटिटी और आईडी वगैरह को सिक्योर करने के लिए। दूसरी बात यह है, एक चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि अगर एक चीज़ की कीमत मार्केट में 100 रुपये में है तो भाई आपको 10 रुपये में नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। अगर कोई दे रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। या अगर एक चीज मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो आप कोशिश करें मार्केट से जाकर ले लें। अपनी इतनी ज्यादा सहूलत के लिए आप फ्रॉड में आ जाते हैं।
یا آپ کو عام طور پہ یوزولی جو آج کل فراڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کا فلاں بھتیجا بول رہا ہوں، میں آپ کا بھانجا بول رہا ہوں، میں باہر سے بات کر رہا ہوں اور میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے پیسے ٹرانسفر کروا دیں۔ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز بھی ہیں نا، لوگوں نے 45 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ بھیج دیا ہے جائز کیش اور اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے، جو آن لائن والیٹ ہے ان کے ذریعے بھیج دیا ہے، اور اس کا بعد میں کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جس بندے کو بھیجیں گے وہ کہتا ہے میں تو ہوں نہیں، کوئی اور بندہ میرا نام استعمال کر کے آپ سے پیسے لے رہا ہے۔ تو خدا رہا اس فراڈ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو لالچ کو چھوڑ دیں، کوئی بھی چیز آپ کو سستی نہیں ملے گی، ایک بندے کی جو پرچیزنگ ریٹ ہے وہ اس سے نیچے نہیں دے سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے میں آپ کا فلاں رشتہ دار ہوں اور مجھے پیسے ٹرانسفر کروائیں، تو پہلے آپ کسی نہ کسی طرح سے اس سے کانٹیکٹ کریں، اس سے پوچھ لیں، بتائیں، اس کے گھر والوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کے بچے کو، آپ کے بھانجے کو، بھتیجے کو یہ ضرورت ہے یا اسے یہ پیسے چاہیے، کیا میں اسے بھیج دوں؟ اس کو ویریفائی کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا رہے۔ کے ساتھ لنک کرتے ہیں، میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ اگر کسی کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوتا ہے تو وہ اپنی کمپلین کہاں فائل کرے؟ اچھا، اگر آن لائن فراڈ یا سائبر بولنگ، سائبر ہراسمنٹ یا سائبر کے جتنے بھی جرائم ہیں ان کے حوالے سے کمپلین فائل کرنے کا جو میکانزم ہے وہ پہلے تو تھا کہ ایف آئی اے کا ایک ونگ تھا، اس کو انہوں نے سائبر کرائم ونگ کا نام دیا تھا، اس کا ایک پولیس اسٹیشن علیحدہ سے اسٹیبلش ہے۔ اگر ہم گجرانوالہ کی بات کریں تو سٹی ہاؤسنگ میں ان کا جو پولیس اسٹیشن ہے سائبر کرائم ونگ کا ایف آئی اے کا، وہ اسٹیبلشڈ ہے۔ ابھی انہوں نے اس کو ایک علیحدہ ایجنسی بنا دیا لیکن پولیس اسٹیشن وہی ہے۔ ہم اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس آن لائن ثبوت، آن لائن فراڈ کے ثبوت، یا جو آپ نے پیمنٹ وغیرہ کروائی ہوئی ہے، جس اکاؤنٹ پہ کروائی ہوئی ہے، جس نمبر پہ کروائی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل کی ساری کاپیز وغیرہ نکلوا لیں، پرنٹ نکلوا کے، یا جو آپ کے پاس اسکرین شاٹس وغیرہ ہیں، اگر کسی نے آپ کی کوئی پرائیویٹ پکچر وغیرہ یا کسی طرح کو کوئی ڈیٹا لیک کر دیا ہے یا ڈیٹا اسٹور کی ہے، تو اس کی جو ان آتھورائز اسیس کے معاملات ہیں اس میں آپ اپنے جتنے بھی ثبوت ہیں سارے کے اسکرین شاٹس وغیرہ یا جتنے بھی آپ کے آڈیو ہیں وہ سارا یو ایس بی میں کاپی کر کے لے کے ایک ریٹن اپلیکیشن لکھیں گے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم کے نام، اور ان کو جا کے سبمٹ کروا کے دائری نمبر لگوا لیں گے۔ جب دائر کریں گے وہ آپ کو ایک اپلیکیشن کی ایک کاپی پہ آپ کو اس کا دائری نمبر لکھ کے دے دیں گے، اور اس کا بعد میں پروسیس یہ ہے کہ وہ انکوائری سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے جو ایف آئی آرز وغیرہ عام ریگولر تھانوں میں ہوتی ہے وہ ایف آئی آر پہلے ہوتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے، لیکن ایف آئی اے کا پروسیس علیحدہ ہے۔ ان میں انویسٹیگیشن پہلے کرتے ہیں، انکوائری پہلے کرتے ہیں، ایف آئی آر بعد میں دے کے، اور وہ ملزم آلریڈی انکوائری بھگت کے ملزم بن کے تو پھر اس پہ پرچہ ہوتا ہے۔ اس میں بچنے کے چانسز بڑے کم ہیں۔ تو اگر کمپلین فائل کریں تو اگر آپ پراپر اس کو پرسو کریں تو جس بندے نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، آپ کی ویڈیوز وغیرہ یا پرائیویٹ پکچرز وغیرہ لیک کی ہیں، سائبر سٹاکنگ کر رہا ہے یا کسی طرح سے بھی کوئی سائبر کرائم کا جرم کر رہا ہے، تو اس کو سزا کے چانسز بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ سر آپ نے بہت اچھا ایلیبوریٹ کیا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ لیٹسٹ سینیریو میں پیکا کس طرح سے ڈیجیٹل سوسائٹی پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ اچھا، بات کریں تو لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی ہے پیکا میں 2025 کی، جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس میں ایک اتھارٹی بنائی گئی، سوشل میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں یا جتنے بھی آن لائن پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، واٹس ایپ پہ لوگوں نے جو اپنے پرائیویٹ چینل بنائے ہوئے ہیں انفارمیشن کے لیے، فیس بک پہ بنائے ہوئے ہیں، یا ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے جو انفارمیشن اسپریڈ کرتے ہیں، ان چینلز کو باؤنڈ کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اتھارٹی کے پاس رجسٹرڈ کروائیں۔ اگر نہیں کروائیں گے تو اس سینیریو میں یہ ہوگا کہ آپ پہ پینلٹی جو ہے نا، یا آپ کا چینل جو ہے آف ایئر کر دیا جائے گا یا آپ پہ پینلٹی لگائی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر ہم بات کریں اس امینڈمنٹ کے حوالے سے، پیکا کی 2025 کے امینڈمنٹ کے حوالے سے، تو جتنی بھی صحافی برادری ہے یا جتنی انٹرنیشنل صحافی ہیں یا پاکستان کے صحافی ہیں، لیٹسٹ امینڈمنٹ کو کالا قانون کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آواز دبانے کے مترادف ہے، یہ ہماری آواز دبانے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایک نئی جو شکایت کی گئی وہ ہے 26A، اس میں 3 سال کی سزا اور تقریباً 2 ملین جرمانہ رکھا گیا ہے اگر کوئی بندہ کوئی ایسی انفارمیشن پھیلاتا ہے سوسائٹی میں جس سے پبلک میں پینک، انسیکیورٹی یا جو ہے نا تذبذب کا شکار ہو جائے، یا پبلک کسی طرح سے جو ہے نا انتشار پیدا ہو، اس طرح کی جو انفارمیشن پھیلائیں گے، اس انفارمیشن میں جو ہے نا اس پہ 3 سال کی سزا، اور اگر وہ انفارمیشن جھوٹی ہے تو 3 سال کی سزا ہوگی اور 2 ملین تک جرمانہ ہے۔ تو میرے خیال میں
اس کا یہ پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے اور نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے. پازیٹیو میں ہم دیکھیں تو جتنے بھی چینلز بنے ہوئے ہیں جو کہ فیک نیوز اسپریڈ کرتے ہیں, جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جن کو چیک کرنے والی کوئی اتھارٹی نہیں تھی, تو وہ اتھارٹی اسٹیبلش ہوگی. اور اگر صحافی کا پوائنٹ آف ویو یا صحافیوں کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک خبر کا پرپس تو ہے اس کی تصدیق یا اس کو نلیفائی کر دینا. ایک خبر ہوتی ہے, اس میں آپ بالکل اتھینٹیکیٹڈ سورس سے یا درست اگر خبر نہیں ہوگی تو وہ تو فیکٹ ہو جائیں گے. اس طرح سے جو ہے نا ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں پیکا جو ہے وہ اثر انداز تو ہوتا ہے ڈیجیٹلائزیشن سوسائٹی پہ. شکریہ سر آپ کا ہمارے شو میں آنے کا. امید ہے کہ ہماری ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی کے ساتھ شو ختم کرتے ہیں. اللہ